جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ لیول 1 ہمارا شروع سے لے کے آخر تک کورس کا چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر ہم تقریباً 204 سے لے کے 229 نمبر آیت تک باذن اللہ تعالی، اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم اپنے اس سبق کو مکمل کریں گے۔ کورس کا تعارف وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ کورس کا تعارف، کہ اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، کس کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد یا پرپز وغیرہ بھی آپ کے سامنے بڑے واضح ہوں گے کہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کرنا، اور اس طرح سے بعض احکامات کی آیات کو تھوڑا سا دیکھ لینا، اسی طرح سے لفظ بلفظ ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ لینا، قرآن کے اعجاز کو سمجھ لینا، قرآن کی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط کیا ہے اس کو دیکھ لینا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے اس کورس کے مقاصد میں شامل ہیں۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 31، اور آیت نمبر 204 سے 229 تک ہم نے 211 تک اس میں مکمل کرنا ہے۔ اس میں ہمیں کچھ منافقین کے بارے میں بات آج ہمارے جو سبق میں ہے وہ شامل ہوگی، اسی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے باتیں ہوں گی، اللہ اور اس کے فرشتوں کا انتظار، اور اسی طرح سے نعمتوں کی نافرمانی کرنے پر، اور اسی طرح سے نعمتوں کی ناقدری کرنے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں کیا چیزیں کن چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی اس آیت کا خلاصہ بتا دوں، اس آیت کا، اس کے بعد اور اس کے بعد والی آیت، یعنی 3-4 آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو آیات ہیں نا، یہ اخنس بن شریک ایک منافق تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ وہ بندہ ایسا تھا کہ بڑا فصیح و بلیغ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ باتیں کرتا، بڑی چکنی چپٹی جس کو باتیں کہتے ہیں نا، وہ والی باتیں کرنا، اور بڑا یعنی مکھن لگا کے باتیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں بعض اوقات آ جاتے اور اس کی باتوں کو بڑا اچھا محسوس بھی کر لیتے، لیکن اس کے دل کے اندر بہت بڑا نفاق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اس منافق کے رویے کے بارے میں، اور اس کے دل کے بارے میں، اور اس کی جو ظاہری کنڈیشن ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من، بعض ایسے ہیں، يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، آپ کو پسند ہے، قولہ، یا پسند کرتے ہیں، قولہ، ان کی باتوں کو، اس کی بات کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ اخنس بن شریک جو تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ جو اخنس بن شریک ہے وہ کیا کرتا ہے، ویشہد، وہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، علی، اس بات پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اللہ کہتے ہیں وہو، اور وہ الد کہتے ہیں یعنی سخت بندہ، الخصام، جھگڑا کرنے والا، سخت جھگڑا کرنے والا بندہ ہے، سخت وہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ یہاں پہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لوگ، ایک تو پتہ وہ کیا کرتا تھا، وہ آ کے بات بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتا تھا، جی میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ہر بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسمیں اٹھا کے اپنے دل کے اندر جو اس کا نفاق اور برائیاں ہیں اس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ گواہ بنا رہا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا آدمی ہے۔ پھر آگے اس کی یہ اس جھگڑا کرنے کی جو اس کی کنڈیشن تھی نا، اس کی طرف اشارہ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹا، سعى، چلتے ہوئے یا پھرتے ہوئے، فی الارض، زمین میں، مقصد کیا تھا اس کا، لیفسد، تاکہ وہ فساد پھیلا دے، فیہا، اس زمین میں، ویہلک، اور وہ ہلاک کر دے، الحرث، کھیتی کو، یعنی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے، والنسل، اور نسل کو ہلاک کر دے۔
تو ہوا بھی کچھ اس طرح سے کہ یہ جو منافق تھا نا یہ بعد میں یعنی مرتد بھی ہو گیا، یعنی یہ نبی مکہ مدینہ کو چھوڑ کے واپس مکہ کی طرف چلا گیا۔ جب یہ مکہ کی طرف گیا تو راستے میں اس کو جو مسلمانوں کے باغ یا کھیتیاں وغیرہ نظر آئیں اس نے ان سب کو تباہ کر دیا، ان کو آگ لگا دی، اور جو کوئی جانور نظر آتے ان کو بھی یہ مار دیتا۔ تو اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ اتنے اچھے بندے نہیں ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ تمہارے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یحب الفساد، وہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لہو ان سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اخذتہ العزہ، آمادہ کرتا ہے، یہاں پہ اخذہ کا مطلب پکڑنا نہیں ہے، اخذتہ آمادہ کرتا ہے، العزت اس کا غرور، بالاسم گناہ پر، اس کا جو غرور ہے نا، غرور اور تکبر ہے اس کے اندر، وہ اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، حالانکہ ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کا کیا مطلب ہے، فحسبہ، تو کافی ہے اس کے لیے، جہنم جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے جس کو اس کا غرور اور تکبر وہ برائی کے اوپر آمادہ کر دے۔ دیکھیں جنت کے اندر نا، جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر عاجزی اختیار کرنے والا اور نرم مزاج آدمی جنت کے اندر جائے گا، اور تکبر کرنے والا اکھڑ مزاج بد اخلاق آدمی وہ جہنم میں جائے گا۔ جنتی، اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے، بڑی مزے کی حدیث ہے، وہ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے جو مومنین ہوں گے نا، ان کی مختلف قسم کی صفات بیان کی ہیں۔ ان صفات کے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ جنت میں جانے والے جو مومنین ہوں گے نا، ان کے دل، یہ جو چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا، اس کے دل سے بھی زیادہ نرم دل ان کے ہوں گے، یعنی انتہائی نرم دل، نرم خو، اخلاق والے، پیار کرنے والے، جلدی شاید گھبرا جانے والے، یعنی ایسے لوگ، نرم مزاج لوگ جنت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں فحسبہ، وہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ، اور وہ بہت برا ہے، الْمِہَادُ ٹھکانہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، یشری، جنہوں نے بیچ دیا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رؤوف، وہ بڑا مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر، جیسے کہ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے تھے، مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، ان سے کہا تم اپنا مال چھوڑ جاؤ، اپنا گھر چھوڑ جاؤ، ہر چیز چھوڑ کے پھر چلے جاؤ۔ تو خالی جیب مکہ سے نکل کے مدینہ میں اللہ کے رسول کے پاس آئے، اپنے آپ کو مطلب اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا، ختم کر دیا، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی بیوی، بچے، کون سی ایسی چیز ہے جو ساتھ لے کے گئے، ہر چیز مکہ میں چھوڑ دی۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، مکے کا شہزادہ، کیسا خوبصورت آدمی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھے ہیں، دیکھا وہ سامنے سے مصعب آ رہا ہے، تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی مصعب وہ بندہ تھا شہزادہ مکہ، واللہ العظیم میں جب بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے نا، میرا دل یعنی پھٹنے والا ہو جاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، دین کی بات آگئی، ختم، بس ہر چیز ختم کر دی، فنا کر دی، دنیا داری کو لات مار دی، دنیا کی آسائشوں کو لات مار دی۔ یعنی مصعب ایسے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کہ اگر خوشبو لگا کے مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو کئی گھنٹوں تک وہاں سے خوشبو آتی تھی، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مکے کا شہزادہ نکل کے گیا ہے۔ تو مدینہ میں اللہ کے رسول ایک بار دیکھا کہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے، لباس نہیں ہے، ریشمی لباس پہننے والا آدمی ٹاٹ پہن کے آ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اور مسکرا کے کہا وہ دیکھو مکے کا شہزادہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ یہ بڑی واضح آیت ہے، یہ نہیں کہا کچھ دو کچھ لو، جی عقیدے کے حوالے سے میں بڑا مضبوط ہوں لیکن جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو خاندان کا منہ مارتا ہے، جب عبادات کی بات آتی ہے تو میں اپنی مرضی کے مطابق عبادات کرتا ہوں، جب کسی اور اچھے کام، کمپرومائز نہیں ہے۔ دین اسلام آپ کے معاملات ہوں، آپ کے یعنی آپ کی سوشل لائف ہو، آپ کی فیملی لائف ہو، آپ کی فائنینشیل لائف ہو، آپ کی پولیٹیکل لائف ہو، غرض دنیا کی کسی بھی طرف میں آپ جا رہے ہیں، کسی بھی کنڈیشن میں آپ موجود ہیں، اسلام کو آپ سب سے پہلی پریورٹی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، مگر آپ نے اپنی مرضی کا اسلام مانا ہے، باقی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تتبعوا، اور تم نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کی چالوں کی، شیطان کے نشانات کی، شیطان کے سٹیپس کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی چالوں کی پیروی تم نے نہیں کرنی۔ یعنی چالوں سے مراد کیا ہے؟ اس کی اگر ہم تھوڑی سی ویژولائز مثال لیں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی دور سے کھڑا ہو کے آپ کو اشارہ کرے ایسے کر کے، اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ شیطان یہی کچھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ ابراہیم میں جا کے ہم یہ باتیں پڑھیں گے کہ شیطان کس طرح سے قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے جی، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی چالوں کی، اس کے نشانات کی، اس کے سٹیپس کی تم نے پیروی نہیں کرنی۔ انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، واضح دشمن ہے، وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں متزلزل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم متزلزل ہو گئے، ڈگمگا گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جو تمہارے پاس واضح آیات آ گئیں، واضح نشانیاں آ گئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، عزیز، وہ غالب بھی ہے، حکیم، حکمت والا بھی ہے۔ ڈگمگانا نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ایک مان لیتے ہیں پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ جو مانگتے ہیں، آخرت میں جو مانگتے ہیں، ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا، جو تم دعا مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہیں، تمہاری وہ اس پکار کو سنا جائے گا، وہ قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون، یہ مشرکین مکہ اور ان لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے۔ یاد رکھیں جب کسی بھی سوالیہ فکرے کے بعد الا آ جائے گا تو وہ اس کو پازیٹیو مطلب میں کر دیتا ہے، یا نیگیٹو مطلب میں، یعنی اس کے اندر نا ایک طرح کی تاکید آ جاتی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فی ظلال، سائے میں، من الغمامی، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ پورا کر دیا جائے، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے، الامر، معاملے کا۔ یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آ جائے اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں اور ان کو آ کے شاید قتل کر دیا جائے۔ یہ اس طرح کے لوگ تھے مشرکین مکہ، جو اللہ کے رسول سے بڑی عجیب قسم کی دلیلیں مانگتے تھے، بڑے عجیب قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ یاد رکھیں جب کوئی قوم بہت بڑی دلیل کا مطالبہ کرے اور وہ دلیل آ جانے کے بعد وہ دوبارہ اس نبی پہ ایمان نہ لے کے آئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ بعض اوقات اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے تھے، اچھا اگر تم اتنے ہی نبی ہو تو وہ جو ہمارے پاس پہاڑ موجود ہے اس کو سونے کا بنا کے دخاؤ، فلاں چیز کر کے دکھاؤ، فلاں کام کر کے دکھاؤ۔ تو یہ اس قسم کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے معاملات ہو بھی جائیں نا، اگر اللہ ان کے پاس خود بخود بھی آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آنے والے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم، کتنی ہی زیادہ، آتیناہم، ہم نے دی ان کو، من آیت، نشانیاں، بینت، واضحہ، ہم نے بڑی ہی واضح نشانیاں ان کو، کتنی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی، یعنی پہاڑوں کا ان کے اوپر بلند ہونا اور پھر پیچھے ہو جانا، ان کے لیے سمندر کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جانا، آسمان سے من و سلوہ کا ان کے لیے نازل ہو جانا، ایک آسا مارا اور 12 کے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ گئے۔ کون سی ایسی نشانیاں جو ہم نے ان کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ لہٰذا یہ لوگ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، مقصد ان کا بھی ایمان لانا نہیں ہے، یہ صرف نشانیاں مانگنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتہ، جو آ گئی ان کے پاس، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، وہ سخت ہے، العقاب، پکڑ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پکڑ میں اور اپنے عذاب میں بڑا سخت ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو آ جانے کے بعد بھی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان نعمتوں کو کسی اور چیزوں میں بدل دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر اتنی زیادہ ہوئیں تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا بن جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اور عقیدہ توحید کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کر لیتا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری والا رویہ اختیار کیا۔ تمہیں کہا جائے ایمان لے کے آؤ، ایمان لانے کی بجائے اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت ترین عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے صفحے کے اندر دنیا کی زیب و زینت والی باتیں کچھ ارشاد فرمائی ہیں، اور اس طرح سے لوگ ایک امت تھے جنتی یوں ہی نہیں ملے گی، سوال خرچ کرنے کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زینا، مزین کر دی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، ویسخرون، اور وہ کافر کرتے کیا ہیں، ویسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم، وہ اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ اصل میں نا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح جو کمزور صحابہ کرام تھے ان کی طرف ایک طرح سے اشارہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو کمزور لوگ تھے نا بعض، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر وہ تو مدینہ میں جا کے مسلمان ہوئے۔ اس طرح دیگر جو لوگ تھے، کمزور لوگ تھے نا، عمار ابن یاسر ہو گیا یا آل یاسر ہو گئے، یہ سارے کمزور لوگ تھے۔ تو مشرکین مکہ نا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر غلبہ پائیں گے۔ وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مذاق کی نفی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ یہاں پہ بے شک تھوڑے کمزور ہیں، لیکن والذین اتقوا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، فوقہم، وہ بلند و بالا ہوگا، یعنی وہ درجات کی بلندی میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یاد رکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں میرے بہن بھائیوں جن کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں ان کو جانتا، لیکن آسمان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نام کے ترانے گاتے ہیں، فرشتوں میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ دنیا میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جن کو پروٹوکول حاصل ہوگا، جن کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، جن کو لوگ جانتے ہوں گے، جن کو دینداری کا جنہوں نے ٹھپا لگوایا ہوگا اپنے اوپر کہ جی یہ حضرت صاحب ہے، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ فہامہ صاحب ہیں، یہ بڑا جاہ و جلال اور بڑا منصب ان کے پاس موجود ہے، لیکن آسمان میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، نہ اللہ ان کو جانتا ہوگا، نہ اللہ کے فرشتے اس کو جانتے ہوں گے، نہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانتے ہوں گے، ان کا کوئی تذکرہ آسمانوں میں نہیں ہوتا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں جو معیار ہے نا وہ مال یا جاہ و جلال نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معیار والی چیز ہے، جو اکرام والی چیز ہے، جو عزت والی چیز ہے، وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ کون ہے وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم محسوس کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ تقوی کی آپ نے بڑی تعریفیں سنی ہوگی کہ جی تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکی کا کام کرے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ میں تقوی کی تعریف یہ کرتا ہوتا ہوں کہ تقوی اس شرمندگی کا نام ہے جو انسان کے اندر گناہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتی ہے۔ اس شرمندگی کا نام تقوی ہے کہ میں گناہ کر کے یہ اس کنڈیشن میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، یہ تقوی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی امتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کان الناس، لوگ تھے، امتاً واحدہ، ایک امت۔ کیا مطلب ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انبیاء کے ابتعاث سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً عبداللہ ابن عباس، میرے خیال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے 10 صدیوں تک کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ 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 شرک کی ابتدا ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انبیاء مبعوث کرنے شروع کی اور عقیدہ توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کان الناس، لوگ تھے، امتاً واحدہ، ایک امت۔ ایک امت سے کیا مراد ہے؟ سارے کے سارے لوگ ایک ہی توحید کے اوپر گامزن تھے، توحید خالص کے اوپر سارے کے سارے موجود تھے، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا، وہ ایک عقیدہ توحید کے اوپر تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ جو اختلاف والا معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ آگے جا کے ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کان الناس، لوگ تھے، امتاً واحدہ، ایک امت، فبعث اللہ، اس کے درمیان میں آپ یہ بات ڈال لیں کہ پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ جب انہوں نے اختلاف کر لیا تو کیا ہوا؟
فبعث اللہ، مبعوث کر دیا اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والا، ومنذرین، اور ڈرانے والا۔ یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں نا ان کا ایک مشن کامن رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر جو امت کے اندر نبی کو مبعوث کر کے بھیجا ہے نا، اس کا ایک مقصد جو کامن تھا وہ کیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کی جائے اور شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، شیطان کی پیروی نہ کی جائے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا ان انبیاء کو، صرف ایسے ہوا میں نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ کوئی کتاب، نشانیاں دے کے بھیجا اللہ نے۔ کیا نشانیاں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ، اور نازل کیا معاہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، فیما، اس چیز کے بارے میں، اختلافو فیہ، جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے ہیں، جس چیز کے اندر وہ اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں اس کتاب کے ذریعے واضح طور پہ فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس بارے میں، الا مگر، الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی گئی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، واضح آیات اور ان کے پاس واضح بینات آ گئیں، بغیاً، ضد کرتے ہوئے، یعنی سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا، ان کو واضح نشانیاں دیں، ان کو پتا تھا کہ یہ بات درست ہے، لیکن ضد کے طور پہ، اناد کے طور پہ انہوں نے اس بات سے اختلاف لازمی کیا۔ ٹھیک ہے جی، بغیم بینہم، ان کے درمیان میں جو ضد آ گئی کہ نہیں میں نے اللہ کو نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، لما، اس بارے میں، اختلافو فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، من الحق کی، حق کے ساتھ، باذنہ، اپنی اجازت کے ذریعے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو واضح طور پہ اپنی اجازت کے ساتھ اور حق کے ساتھ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین، اور جو بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے کوشش کرے گا، تگودو کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو ضرور بضرور ہدایت دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک دعا بتانے لگا ہوں اور انسانی رویے کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اختلاف ہو جائے یا پریشانی والا معاملہ پیدا ہو جائے، یا ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ رائٹ سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ ہے، کون سی سائڈ کو میں نے چوز کرنا ہے، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، دنیاوی معاملے میں یا دین کے معاملے میں، تو آپ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ مجھے حق کی پہچان نصیب فرما، اور یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی پیروی کر سکوں، اور اللہ مجھے باطل کی پہچان کر دے اور مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں اس سے اجتناب کر سکوں۔ یہ دعا میری آزمودہ ہے، میں خود بھی جب کسی مسئلے میں الجھ جاتا ہوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو حق بات ہوتی ہے، جو درست بات ہوتی ہے نا، وہ بڑی واضح کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اہل علم کا اور ایمان والوں کا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کا سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہٹ دھرمی انسان کو دور لے جاتی ہے، ضد انسان کو دور لے جاتی ہے۔ جو بندے نرم مزاج ہوتے ہیں اور حق کی طرف آنا چاہتے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے واضح طور پہ آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ اس آیت کا میں آپ کو نا تھوڑا سا شان نزول بتا دوں، ٹھیک ہے جی۔ شان نزول کیا ہے کہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے صحن میں موجود تھے، یعنی نا حرم کے صحن میں موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم بڑے عروج پہ تھے، تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے آ کے کہا، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے کوئی بددعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نا ذرا غصے سے سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھیں، کہ ان کی ہڈیوں، ان کے گوشت اور ان کے پٹھوں کے اندر کنگیاں مار کے ان کو مار دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا، ان کے سر کے درمیان میں آرا رکھ کے ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تمہارے اوپر تو ابھی کوئی آزمائشیں آئی نہیں ہیں اور تم بددعا کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد نبی رسول صاحب نے غلبہ اسلام کی بات کی اور آپ نے فرمایا
کہ ایک وہ دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو قائم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی صنعاء یعنی یمن سے اکیلا سفر کرے گا، اور حضرہ موت یعنی مدینہ کے قریب ایک شہر ہے، حضر موت تک وہ بندہ آ جائے گا اکیلا، اور اس کو کسی قسم کی راستے میں چوری یا ڈکیتی کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا بڑا امن قائم کر دے گا۔ اور مدینہ اور حجاز اور اسی طرح سے اہل عرب کی ہواؤں نے وہ ایام اور وہ دن دیکھے ہیں کہ جب اتنے زیادہ امن وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ام حسبتم، کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما اور نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثل الذین ان لوگوں کے مثل، یعنی کوئی آزمائش ابھی تمہارے پاس آئی ہی نہیں ہے، خلو جو گزر گئے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں نا، ان کی آزمائش یا ان جیسی آزمائش تو تمہارے پاس آئی نہیں ہے۔ مستہم الباسا ان کو تکلیف پہنچتی تھی، والضراء اور شدید تنگی ان کو پہنچتی تھی، وزلزلوا یہاں تک کہ وہ متزلزل کر دیے جاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول پکار اٹھتے تھے، رسول پکار اٹھتے، والذین آمنوا اور وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں، معہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، الا خبردار، ان نصر اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد قریب وہ قریب ہے۔ جب اللہ یقین کریں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملات تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تو ابھی آزمائشیں آئی نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری آزمائشوں کی بات کریں، یہاں پہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ تھوڑا سا دین کی طرف آتا ہے نا تو اس کو چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں آتی ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں واللہ یقین کریں ہماری آزمائشیں تو بڑی کیوٹ قسم کی آزمائشیں ہیں، بڑی میٹھی اور سویٹ قسم کی آزمائشیں ہیں، ہم نے تو تنگیاں دیکھی نہیں، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ شاید تنگیاں، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے شاید وہ تنگیاں نہیں دیکھی جو ان سے پہلے انبیاء کے پاس تنگیاں آئی تھیں یا پریشانیاں آئی تھیں۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی کسی کو بندہ جو دین کی طرف جاتا ہے اس کو تھوڑی بہت آزمائش کا سامنا آ جائے نا وہ بڑا پریشان ہو جائے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہماری تو پریشانیاں ہیں ہی نہیں، نہ ہم نے دین کے لیے پریشانیاں جھیلی ہیں، ہمیں تو یعنی آپ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ شور شرابہ کرنا شروع کر دیں کہ جی میں یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں ایسے ہو گیا، میں ویسے ہو گیا، ہم نے تو کون سی پریشانی ہے، ہماری تو کوئی مسئلے مسائل والی بات ہی نہیں ہے، ہم نے تو تکلیفیں اور تنگیاں بھی دیکھی نہیں ہیں، پہلے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ بندے کو گمان نہیں کرنا چاہیے کہ تنگی آئے گی نہیں اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جو بندہ دین کی طرف آتا ہے نا اس کے لیے آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہی ہوتی ہیں، وہ آزمائشیں اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتی ہیں اور وہ آزمائشیں اس کو اپنے عزم کے اندر پختہ اور مضبوط بھی کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن اپنے مال سے، فللوالدین والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، وما تفعلوا اور جو بھی تم کوئی کام کرتے ہو، من خیر نیکی کا یا بھلائی کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی ان سارے کے سارے اعمال کو یا اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو جاننے والا ہے، جو بھی تم چاہو وہ خرچ کرو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے، قتال کرتے رہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان چیزوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیات بیان کی ہیں جن کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جہاد کو، وہو کرہ لکم، وہو اور وہ، کرہن ناپسند کرتے ہیں، لکم کرہن ناپسند کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ وہ جہاد جو ہے ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، وہو وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور قریب ہے، ان تکرہو کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو، وہو وہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور قریب ہے کہ ان تحبو تم پسند کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر شر لکم وہ تمہارے لیے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے شر ہے، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں اس آیت کے اندر نا انسان کی زندگی کے سارے فیصلوں کا خلاصہ موجود ہے۔ انسان کی زندگی کی اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے، میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ جب جہاد کی آیات نازل ہوئی نا تو بعض صحابہ کرام میں سے جو کمزور تھے بیچارے اور تھوڑے بوڑھے بھی تھے، جہاد کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے نا کیا کہ یار یہ کیسے ہم جہاد کریں گے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، مالی طور پہ بھی کمزور ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں،
لوگوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہادر ہوتے ہیں، کچھ بزدل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی جو کمزور سے صحابہ تھے، تھوڑا سا ان چیزوں سے تھوڑا سا گھبرا جانے والے، تو انہوں نے جب یہ جہاد کی آیات آئیں نا، تو انہوں نے اس بات کو اظہار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں کہ وہ جہاد جسے تم ناپسند سمجھتے ہو، قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو جو بات بتانے لگا تھا، زندگی کے اندر نا کوئی بھی فیصلہ اگر آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس پہ استخارہ کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، تو اس کو اختیار کر لیں. اور یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہو. جس چیز کو آپ بالکل محبت کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں کہ یہی مجھے ملنی چاہیے، قریب ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بڑا شر رکھا ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے نا انسان کی عاجزی کے اوپر ایک طرح سے بات کی ہے. کیا عاجزی ہے انسان کی؟ انسان کی عاجزی یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے. جانتا کون ہے؟ واللہ یعلم. بڑا میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ نے کمال خوبصورتی سے یہ موتی جڑے ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تمہیں کیا پتا تمہارے اس رشتے کے اندر تمہارے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا اس رشتے کے اندر تمہارے لیے شر ہے کہ نہیں شر ہے. تم چاہتے ہو کہ میں فلاں عورت سے شادی کر لوں، فلاں بندے کا مال لے لوں، فلاں بزنس کر لوں. تم تو یہ چاہتے ہو، لیکن یار ممکن ہے اس کے اندر کوئی شر ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو. اللہ تمہیں اس سے بچانا چاہ رہا ہے. اور انسان کو یعنی بہترین انسان وہ بندہ ہے جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن فری، ایزی مال، کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے میرے حق میں جو کیا وہ بہتر کیا، وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو آج سے 10 سال 5 سال 4 سال 7 سال 8 سال پہلے میرے بارے میں فیصلہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ بہتر تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. آپ کی عقل، آپ کی پلاننگ، آپ کا شعور، آپ کا دیکھنا، آپ کی بصیرت یا بصارت یہ بڑی لیمیٹڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بگ پلانر ہے، اس کو پتہ ہے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہم زبردستی اپنے اوپر پریشانیاں مسلط کرتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اپنے معاملات لوٹا دیں اور اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں. الحمدللہ علی کل حال، جو بھی اللہ نے کیا بہترین کیا، قدر اللہ ما شاء، اللہ کے ہر معاملے میں بہتری ہے. ٹھیک ہے جی. جو بندہ اس معراج کو پا لیتا ہے نا، وہ ساری زندگی مطمئن رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اس آیت کے اندر نا کبھی بھی آپ کو کبھی کوئی مسئلہ ہو، کبھی کوئی پریشانی پیش آ جائے نا، اس آیت کو یاد کر لیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو یہ خلاصہ انسان کی زندگی کا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام. اس آیت کا میں پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کی طرف، نخلا ایک جگہ کا نام ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے بھیجا کہ جا کے ذرا مشرکین مکہ کی نقل و حمل کے اوپر ذرا نقل و حرکت کے اندر ذرا نا نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ صحابہ کرام وہاں پہ گئے، انہوں نے نا کچھ وہاں سے مشرکین گزر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، ان میں سے ایک بندہ مارا بھی گیا اور ان کا مال بھی انہوں نے لے لیا اور مدینہ منورہ آ گئے. جب وہ آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا. اور اس میں ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی نا تو غالباً انہوں نے سمجھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ چل رہی ہے، 30 یا 29 سمجھی، لیکن وہ اصل میں رجب کی 1 یا رجب کی 2 تھی، اور رجب آپ کو پتہ ہے حرمت والا مہینہ ہے. اب جب یہ کام ہوا نا تو مشرکین مکہ اور یہودیوں نے بڑا شور شرابہ شروع کر دیا. دیکھو جی یہ بڑے اسلام کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، بڑے اللہ کی طرف بلانے والے بنے پھرتے ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کی جو حرمت تھی اس کا بھی خیال نہیں رکھا. تو وہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. تو اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس کے اندر جھگڑا کیا جائے، ان کے اندر جہاد کیا جائے. قل کہہ دیجئے، قتال فیہ، اس کے اندر جھگڑا کرنا، قتال کرنا یا جہاد کرنا، کبیر، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کر دینا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اس میں رہنے والے لوگوں کو نکال دینا، منہ، اس سے، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، غلط فہمی کی بنا پہ یہ کام ہوا تھا
اللہ نے جواب دیا یہ جو آ کے آپ سے جہاد کے بارے میں اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں باتیں کر کے پوچھ رہے ہیں نا، ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ کا انکار کرنا، بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا، اس کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور تم باتیں کرتے ہو جناب مسلمانوں کے بارے میں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اللہ کہتے ہیں والفتنہ، اور فتنہ اکبر وہ بہت سب سے بڑا ہے، من القتل قتل سے، قتل سے بھی بڑا جو پریشانی ہے نا وہ فتنہ ہے۔ اور فتنے کے اندر دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فساد فی الارض کرنا، لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا، ان کو اللہ کے گھر سے روکنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عقیدہ توحید کا انکار کر دینا۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا اور سنگین جرم ہے۔ ولا یزالون، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے رویے کے بارے میں بات کی، فرمایا ولا یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، آپ سے جھگڑا کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، وہ لوٹا لیں آپ، وہ لوٹا دیں آپ کو، عن دینکم، آپ کے دین سے، وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، جب تک وہ ان استطاعوا، اگر وہ طاقت پا لیں، یعنی اگر وہ طاقت رکھیں گے تو ان کا مقصد آپ سے لڑائی کرنا یہی ہے کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِّ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، یعنی جو کوئی پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینی، اس کے دین سے، فیمت، وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی جو بندہ بھی دین اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور وہ مر گیا، یعنی اس نے دوبارہ توبہ نہیں کی بلکہ وہ مر گیا تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں جو مرتد آدمی ہے نا، اس کی جو سزا ہے وہ اس کا سر قلم کرنا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ اپنا دین کو بدلے اس کو قتل کر دو، یا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے کوئی کافر آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پچھلی ساری کی ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ دین اسلام سے نکل کے کافر ہوتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، اللہ کہ وہ توبہ کرے اور واپس دین اسلام کی طرف آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں فاولئک، پس یہ ہیں، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، یا برباد کیا دیے جائیں گے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، واولئک، اور یہی ہیں، اصحاب النار، جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ البتہ وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مسلمان تھے، وہ جو چند صحابہ کرام تھے نا، ان کی دل جوئی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے نا کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو پتہ نہیں، ہم نے، ان کو دو مسئلے ہو گئے، ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر لی، دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا لڑنے کا، انہوں نے تو صرف جاسوسی کرنے کا حکم دیا تھا، تو ہم نے لڑائی بھی کر لی۔ اب یہ پریشان تھے بیچارے، متذبذب تھے کہ ہمارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یرجونا، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، وہ تو معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا علمی کی بنیاد پہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، یہ بات یاد کر لیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ شراب کی حرمت کے اوپر پہلی آیت ہے، اس سے شراب مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی آیت تھی جو شراب کو ناپسند کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یہ دوسری آیت تھی۔ پھر اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تیسری آیت یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر شراب ابدی طور پہ حرام ہو گئی۔ تو یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں نازل ہوئی تھی شراب کی، یعنی ایک ناپسندیدگی کے حوالے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سالونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، ان دونوں میں گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور اس کے اندر فائدہ بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، وہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے۔ فائدہ کیا ہے کہ لوگ جوا کھیل کے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا ہی، اور شراب بیچی جائے گی تو بیچنے والے دکانداروں کو فائدہ ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے نا وہ اصل میں کم ہے، اور اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو گناہ ہے نا وہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں،
قل کہہ دیجئے العفو جو کوئی زائد مال ہو وہ خرچ کر دو، کذالک اس طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیا نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اسی طرح سے آیات اور نشانیاں واضح طور پہ بیان کرتا ہے اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آیات تھی، یہ جو آیتیں ہیں نا، یعنی اس میں یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر زائد مال پڑا ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا فرض ہو گیا اس کے لیے صدقہ کرنا یا اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہر چیز ہم نے خرچ کر دینی ہے، مال دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، خود مال سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگا کے اور بعد میں خود لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. صدقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے باوجود غنی رہے، اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس چیزیں ہوں کہ وہ اپنے استعمال والی چیزیں اپنے استعمال میں لے سکے، خود اپنے آپ کو محتاج نہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر اگلا جو ہمارے پاس پیج آ رہا ہے اس کے اندر یتیموں کے حوالے سے اور اس طرح سے نکاح جو ہے وہ کن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایسی خواتین جو مخصوص ایام میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، ان کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے، یعنی جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انِ الیتامی یتیموں کے بارے میں. اصل میں ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بڑی سختی سے بیان کیے تھے، اور اتنی سختی سے حقوق بیان ہونے کی وجہ سے نا جو بڑے بڑے صحابہ تھے یا بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، وہ یتیموں کے مال کے قریب آنا بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا بس جاؤ جی. پھر اس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ یتیموں کا مال یا تو کوئی اور لوگ ہڑپ کر لیتے، یا پھر وہ اس کو صحیح جگہ پہ لگا نہیں سکتے تھے اور ان کا مال وہ ضائع ہو جاتا، یا کوئی اور اس قسم کے معاملات جو تھے نا وہ پریشانی والے ان کے لیے پیدا ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کو آیات ان کے یعنی اس ضمن میں نازل فرمائیں. وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں. قُلْ کہہ دیجیے اصلاح لہم ان کے لیے خیرن وہ بہتر ہے، ان کی تم اصلاح کر دو وہ بہترین چیز ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم جمع کر لو ان کو، یعنی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں. تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا کرو کہ اگر تم کسی جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو ان کے مال کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی بھی انویسٹمنٹ کر دو تاکہ ان کے مال ضائع نہ ہو. واللہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے المفسد فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے، یعنی اصلاح کرنے والے اور فساد کرنے والے دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لأعنتکم تو وہ تم کو مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز وہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو پڑھتے ہوئے نا آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہمارے ہاں جو معیار کے پیمانے ہیں وہ کیا ہیں اور اللہ کے ہاں معیار کے پیمانے کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اس کے تھوڑی سی آگے میں بات بھی کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ولا تنکحوا نہ تم نکاح کرو المشرکات مشرک خواتین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں. ولا امتن اور لونڈی مؤمنتن مومن لونڈی خیر وہ بہتر ہے من مشرکتن مشرکہ عورت سے، یعنی مشرکہ آزاد عورت سے جو لونڈی ہے لیکن ایمان والی ہے وہ بہتر ہے. ولو اعجبتکم اگرچہ تم کو وہ عورت پسند ہی کیوں نہ ہو. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو المشرکین مشرکین سے، یعنی اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن اور مومن غلام خیر وہ بہتر ہے من مشرکین آزاد مشرک سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ تم کو پسند ہی کیوں نہ ہو. اولئک یدعون الی النار یہ لوگ یدعون پکارتے ہیں الی النار آگ کی طرف. دیکھیں یہاں پہ نا ہمیں ایک بڑا خوبصورت رول دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے. نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے جمال کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے. اور دین کو اہمیت دینے کی تلقین کی گئی ہے. ہمارے ہاں جو پیمانہ ہے نا کفو کا یا برابری کا یا سٹیٹس کا وہ مال ہے. اللہ کے ہاں غلام اللہ کے ہاں ایک سیکنڈ رکیے گا جی ذرا. کھا کے اوپر جاؤ میرا بیٹا، جاؤ بھاگ کے جاؤ اوپر. یہ لو جاؤ اوپر جاؤ، جلدی کرو بند کر دو اس کو. جی معذرت کے ساتھ جزاک اللہ خیر. چلیں جی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
بیٹے ماما سے کھلوا لو جا کے. جی ماما کے ساتھ بس وہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے 5 سال کی، وہ آ گئی تھی درمیان میں. چلیں تو اللہ سبحانہ دیکھیں 4 چیزیں جو ہیں وہ معیار بنائی گئیں، اور ان میں سے جو تلقین کی گئی ہے وہ دین کو کی گئی ہے کہ دین کی تلقین ہے، دین کو اختیار کیا جائے. کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد مرد کو یا آزاد عورت کو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کیا. ایک غلام عورت کو یعنی لونڈی کو اور ایک غلام مرد کو جو مومن ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں جو معیار ہے نا وہ بھی یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ دعوت جو ہے نا وہ دعوت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اچھی دعوت اور ایک ہوتی ہے بری دعوت. ایک ہوتی ہے شیطان کی دعوت اور ایک ہوتی ہے رحمان کی دعوت. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، اللہ کہتے ہیں کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یدعو، وہ بلاتا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی اجازت کے ساتھ، ویبین، اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی، اپنی نشانیاں، للناس، ان لوگوں کے لیے لعلہم، شاید کہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. ان ساری آیات کے اندر، ان سارے احکامات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْمَحِيضِ، مخصوص ایام والی عورتوں کے حوالے سے، یعنی مخصوص ایام کے حوالے سے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، گندگی یا بیماری ہے. اذا کا مطلب بیماری بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتا ہے، غلاظت بھی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہوا اذن، وہ ایک بیماری ہے. ہم اس کا ایک اچھا لفظ اختیار کر لیتے ہیں، وہ تو بیماری ہے یا وہ غلاظت ہے ایک طرح کی. فاعتزلوا، پس تم علیحدگی اختیار کرو، النساء، خواتین سے، فی المحیض، مخصوص ایام کے اندر. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم امت وسطیٰ ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے. اور اس کی مثال یہ آپ کے سامنے موجود ہے. جو یہودی تھے نا، جب خواتین کو مخصوص ایام شروع ہوتے تو وہ ان کو الگ گھر میں رکھ دیتے، ان کے ساتھ نہ بول چال کرتے، نہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کچھ کھاتے، یعنی جب ان کو علیحدگی، ان سے 100% علیحدگی اختیار کر لینی. تو جو عیسائی تھے وہ انہوں نے اپنی خواتین کو اتنا زیادہ قریب کیا کہ وہ ہم بستری سے بھی اجتناب نہیں کرتے تھے ان ایام کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے درمیانی راستہ نکالا کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سارے کا سارا حکم ہے. البتہ ہم بستری سے منع کر دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں فاعتزلوا، تم علیحدگی اختیار کر لو، النساء، خواتین سے، فی المحیض، ان مخصوص ایام کے اندر، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ طہارت اختیار کر لیں. اب یہاں پہ قریب نہ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب مجھے مخصوص ایام ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، میرے ساتھ لیٹ بھی جاتے اور میرے جسم سے حرارت حاصل کرتے. تو خواتین سے بقدر ضرورت آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر دینی چاہیے. اور میڈیکلی طور پہ ان ایام کے اندر جو بیماری ہے ایک طرح سے، اور ایک طرح سے یہ جو بناتے حوا کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان کی فطرت کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہیں اور مینٹلی بھی انفٹ ہوتی ہیں. اگر ہم میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی کرنے کا درس دیا گیا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور اس قسم کے کام کرنے کا حکم دیا ہے. ولا تقربوہن، اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو مخصوص ایام ختم ہوئے ہیں اور اس نے غسل نہیں کیا تو کیا وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیں یہ آیت دلیل ہے کہ بغیر غسل کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ جو پہلا طہر ہے نا، حتیٰ یطہرنا، اس یطہرنا سے مراد ہے وہ مخصوص ایام کا بند ہونا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ طہارت اختیار کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ. تو یہ جو دوسرا طہارت اختیار کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غسل کرنا، لہٰذا غسل کرنے کے بعد ہی باقی معاملات کیے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ طہارت اختیار کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تم آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، اس جگہ سے، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تم کو آنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ، وہ پسند کرتا ہے، التوابین،
بار بار پلٹنے والوں کو، بار بار توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ اور پسند کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں کو، یعنی پاکیزگی اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ، وہ مسلمان بڑے پسند ہیں جو جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کو اپنا حق نہیں سمجھتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی تھا، اس نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ مجھ سے کوئی گناہ والا معاملہ ہو گیا ہے، تو میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ دوبارہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو اللہ یہ اعلان کر دیتے ہیں تو جتنی بار بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جائے گا میں اتنی بار تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر میرے پاس زمین کے برابر، کتنی بڑی زمین ہے، زمین کے برابر گناہ لے کے آ جائے اور مجھ سے معاف کر دے، میں اس کو معاف کرنے پہ قادر ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی آدمی زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کے اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف کرنے پہ قادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نساؤکم تمہاری خواتین، تمہاری بیویاں، حرث لکم وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں پہ کھیتیوں سے مراد کوئی فزیکل کھیتی نہیں ہے، کھیتیوں سے مراد ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے انسان کھیتی پہ جاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہاں پہ پانی وغیرہ لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل جوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے فصل ہو، یہاں سے اناج اگے۔ تو اس طرح کی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتو تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے بھی تم چاہو، وقدموا اور تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے آپ کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اولاد کا حصول، اولاد کا پیدا کرنا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اولاد حاصل کرو اور اس اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگاؤ، وقدموا اور ان کو آگے بھیجو لانفسکم اپنے آپ کے لیے۔ مطلب کیا کہ نیکی کی طرف اس اولاد کو لگاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور تمہارے لیے اللہ کے سامنے تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر اور خوشخبری ہے للمومنین، وبشر المومنین اور خوشخبری ہے المومنین ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آگے ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً ڈھال، اللہ کو تم ڈھال مت بناؤ، لی ایمانکم اپنی قسموں پہ، ان تبرو کہ تم نہیں نیکی کا کام کرو گے، وتتقوا اور تم نہیں تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا اور نہ ہی تم اصلاح کرو گے یا صلح کرواؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اللہ تعالیٰ سمیع جاننے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی بعض لوگ ہیں نا، وہ یعنی بعض ایسے لوگ تھے جو قسم اس بات پہ اٹھاتے تھے کہ وہ نیکی نہیں کریں گے۔ مطلب میں قسم اٹھاؤں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ دو بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی ہے میں صلح نہیں کرواؤں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی فضول قسم کی قسمیں کھا کے مجھے اس کے درمیان میں ڈھال بنانے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، لہذا برائی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسموں کو آڑ نہ بناؤ، مہینے ایلا وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، مہینے انتظار کے، طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اور طلاق کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو ڈیٹیلڈ پڑھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طرح سے تفسیر القرآن العظیم عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی ایک تفسیر ہے، 4 جلدوں کے اوپر ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے اور بڑے اچھے اس کے اندر احکامات موجود ہیں، PDF کے اندر بھی ہے وہ، تو آپ وہاں سے لے کے ان کو پڑھ لیں۔ اس چھوٹے سے سیشن کے اندر، یہ چھوٹی سی کلاس کے اندر آپ کو میں باتیں یا وہ مسائل ویسے نہیں بتا سکتا، ہم تو سادہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کی غرض سے کچھ آیات یا کوئی قول یا کوئی چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہاں پہ آغاز میں بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے اندر آپ کے یقینی طور پہ بہت سارے سوال ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری آپ چیزیں پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، تو اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ان تفسیروں کی طرف رجوع کر لیں، یا تو تفسیر ابن کثیر یا تفسیر القرآن العظیم جو ابھی عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ کی آئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قسموں کو آڑ نہ بناؤ، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ،
لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارا. اللہ تمہارا یاد رکھیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقد، اور ایک ہوتی ہے یمین غمواس. ٹھیک ہے جی، 3 قسم کی قسمیں ہیں. قسم کی 3 قسمیں. یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فضول قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسم ایسے ہو جائے، اللہ قسم وہ ہو گیا، اللہ قسم ایسے ہو گیا، یعنی بات بات پہ. جیسے ہمارے ہاں عرب لوگ جو ہوتے ہیں، عرب دوست جانتے ہوں گے، وہ واللہ 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 بہت زیادہ کرتے ہیں، ایویں قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں یمین لغو، فضول قسم. فضول قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. دوسری قسم ہوتی ہے قسم یمین منعقدہ. یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام مستقبل میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی، فلاں کام میں مستقبل میں نہیں کروں گا، اور وہ جائز قسم ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ انسان ایسی بات پہ قسم اٹھائے جو ایسی بات پہ قسم اٹھائے کہ کسی گناہ کے اوپر قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور اپنے بچے کو قتل کر دوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام کر دوں گا. تو ایسی قسم جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، یہ بڑی غلط قسم کی قسم ہے. تو اس لیے قسموں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں میں وہ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا. ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما اس چیز سے کسبت جس کو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی پختہ جو تمہاری قسمیں ہیں نا ان قسموں پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. یہ جو قسم کا کفارہ اور ان چیزوں کے حوالے سے بات ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم 7ویں پارے میں جا کے بڑی تفصیل سے پڑھیں گے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے اور کس کس طرح سے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھا لیں من نسائہم اپنی عورتوں سے. یہ جو یؤلون ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایلا. ایلا یہ آپ کو لفظ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس بات کی قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس کی کم سے کم مدت، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا. ایلا کی کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ آسان بات ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایلا کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے. 4 مہینے اگر گزر جائیں تو یا تو اس بندے سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا یا پھر وہ رجوع کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں من نسائہم اپنی خواتین سے، تربصوا وہ انتظار کرتے ہیں 4 اشہر 4 مہینے. فإن فاؤوا یعنی انتظار کرنا ہے، تربص انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فإن فاؤوا پس اگر وہ رجوع کر لیں، ٹھیک ہے جی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کوئی بندہ رجوع کر کے اپنی بیوی کے پاس آ جائے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے وہ مدت کے بعد بھی اپنے اوپر ہی رہتا ہے، تو پھر اس بندے سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا. وہ طلاق عدالت کے ذریعے کروائی جائے یا کسی جرگہ میں بیٹھ کے کروائی جائے. البتہ اس کو کہا جائے گا کہ اس کو لٹکا کے کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، کیا ضرورت پڑی ہے. اور میں واللہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی عورت روٹ کے آئی ہے یا کوئی مرد کسی عورت کو ناراض ہو کے اس نے اس کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا ہے، تو کئی سال وہ عورت بھی بیٹھی رہتی ہے اور کئی سال وہ مرد بھی ایسے ہی پھرتا رہتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو پایا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن فَاؤوا اگر وہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ ارادہ کر لیں الطلاق کا فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے دے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے. اگلی جو طلاق کی آیات آ رہی ہیں نا ان کو دیکھتے ہوئے نا آپ نے ایک ذہن میں بات رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کے حوالے سے اتنی سختیاں کی ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے اس طرح سے طلاق دینی ہے، تم نے اس طرح سے عدت کو شمار کرنا ہے، تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. وجہ کیا ہے اس کی آخر؟ دیکھیں یاد رکھیں یہ جو نکاح ہے نا، نکاح صرف کوئی ایک مرد اور عورت کا ملنا نہیں ہے، بلکہ ایک مرد اور عورت کے ملنے کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی کا قیام ہے، ایک معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک جو ہے وہ ایک بستی کا قائم ہونا ہے ایک طرح سے. اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ وہ صرف اور مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی نہیں ہوئی بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان میں جدائی ہو گئی. وہ معاشرہ خراب ہو گیا، ان کے بچوں کے اندر آزمائش اور پریشانی آ گئی.
اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے سخت قوانین، اور حکمت بھی اس کے اندر یہ ہے کہ سخت قوانین رکھے ہیں تاکہ لوگ طلاق سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا کہ جب کوئی مفتی کے پاس طلاق کا فتویٰ آتا ہے نا تو وہ بڑی ڈیٹیل سے بار بار کریتا ہے بات کو، اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیسے ہوا، آپ کی کنڈیشن کیا تھی، نشے میں تو نہیں تھے، ہوش میں تھے، سوئے تو نہیں اٹھے تھے، فلاں تو نہیں ہوا تھا، فلاں تو نہیں ہوا تھا، کسی طرح سے یہ دونوں آپس میں مل جائیں، کیونکہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جس بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹل کے اندر جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ تو معاشرہ بڑا پریشانی والا ہے۔ کسی خاندان کے اندر ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے نا تو اگلی 4 نسلوں تک وہ بات دہرائی جاتی ہے، جی فلاں کی چوتھی نانی کو طلاق ہوئی تھی، چوتھی دادی کو طلاق ہوئی تھی۔ ہمارا معاشرہ تو اس قدر گندا ہے اس معاملے میں، تو لہٰذا اس وجہ سے ان آیات کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ آخر اللہ نے اتنی سختی طلاق کے حوالے سے کی کیوں ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے یعنی طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی بانفسہن، اپنے آپ پر، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے نا، قروء کا لفظ طہر پہ بھی بولا جاتا ہے یعنی پاکی کی حالت میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہ قروء کا لفظ حیض کی حالت میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ اور جمہور اہل علم کے نزدیک اس سے مراد حیض ہی ہے۔ تو 3 حیض وہ انتظار کرے گی۔ ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، یعنی ان کے رحم کے اندر جو چیز اللہ نے پیدا کی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کو طلاق ہوئی ہے، یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں جب کسی کو طلاق دی جاتی ہے تو عورت گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، کہ جب عورتوں کو طلاق دی جائے تو ان کی عدت کو بھی گنا جائے، وہ عورتیں نہ تو اس گھر سے نکلیں نہ وہ مرد ان عورتوں کو گھروں سے نکالیں۔ اتنی سخت قسم کی تنبیہ بیان کی گئی۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی بات نہیں ہوتی، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یا گھر سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر وہ حاملہ ہوں، ان کے پیٹ میں کچھ ہو تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی جو جان ہے وہ جلدی چھوٹ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت پیٹ کے ساتھ ہے یا حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت اس کے حمل کے مکمل ہونے تک ہے، کہ وہ جب تک بچہ کو پیدا نہیں کر لیتی تب تک وہ عدت گزارے گی، چاہے وہ 9 مہینے، چاہے وہ 7 مہینے، چاہے وہ 8 مہینے، چاہے وہ 6 مہینے، تو پھر ثلاثۃ قروء اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں جو چیز موجود ہے اس کو چھپائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال یا جائز ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ اس کو چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمننا، ایمان لانے والی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی مومن عورتوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو ان کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے یا ان کی طرف لوٹانے کے حوالے سے، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کرے، اصلاح کا۔ طلاق اور رجوع کا حق مرد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، سادہ لفظوں میں بات یہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سادہ لفظوں میں بات یہ کی گئی ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق یہ مرد کے پاس ہے۔ کیوں مرد کے پاس ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا کھلے دل سے، یعنی اس میں خواتین کی اللہ معاف کرے کوئی ہتک نہیں ہے، اگر آپ کھلے دل سے تھوڑا سا شریعت کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ یہ محبت کا سلوک کیا ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو بڑا نازک یا سنگین تھا، اس فیصلے کا حق زیادہ مرد کو دیا ہے، کم عورت کو دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں، تھوڑی ایموشنل ہوتی ہیں، انہوں نے تو بات بات پہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے فیصلہ کر دینا تھا۔ مرد تھوڑا اس حوالے سے جذباتی نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے میں تھوڑی تاخیر کرتا ہے، جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بہت زیادہ محبت ہے خواتین کے ساتھ۔ کہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، لاجیکل مثال، چونکہ بات اب ہو رہی ہے تو میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی اللہ نے شاید یعنی خواتین کو یہ نہیں حق حاصل، وہ حق حاصل نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈیوائس پیدا کی ہے نا، یہ جو ڈیوائس ہے مرد کی اور عورت کی، جو ایپلیکیشن یعنی کمپیٹیبل تھی اس ڈیوائس کے ساتھ، اللہ نے وہ ایپلیکیشن اس کے اندر رکھی ہے۔ جو ایپلیکیشن کمپیٹیبل تھی
عورت کی ڈیوائس کے ساتھ وہ اس کے اندر رکھی ہے. آج کے دور میں اس کی مثال سمجھنا بڑی آسان ہے کہ ہمارے پاس موبائل کے 2 ماڈل ہیں, ایک اچھا ماڈل ہے, ایک ہلکا ماڈل ہے. اچھے ماڈل کے اندر کمپنی باقاعدہ دیتی ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں اپلیکیشن کمپیٹیبل ہے, اور تھوڑا سے ہلکے موبائل کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فلاں اپلیکیشن اس کے اندر کریں گے تو ڈیوائس ول بی ہارم, یہ جو ڈیوائس ہے یہ گرم ہو جائے گی, یہ پھٹنے کا خطرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے نا, تو وہ تو جانتا ہے, وہ تو کریچر ہے, اس کو پتا ہے کہ اس ڈیوائس کے لیے کون سی اپلیکیشن کمپیٹیبل ہے. جو اپلیکیشن کمپیٹیبل تھی جس کے اندر ڈیوائس گرم نہ ہوتی, پریشان نہ ہوتی, اللہ نے وہ اپلیکیشن اس کے اندر رکھی ہے. تو سادہ لفظوں میں یہ بات ہے, بڑی عام ہے اور سادہ سے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ مشکل ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کا حسن سلوک ہے خواتین کے ساتھ کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں, ان سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دور کر لی ہیں, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں, یعنی کہ مردوں کو یہ حق دیا ہوا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے ہے, مثل الذی, اسی کے مثل, علیہن, جو ان پر ہے, بالمعروف ہی, عرف کے مطابق, یعنی خواتین کے لیے بھی مردوں کے اوپر خواتین کے حقوق ہیں اور خواتین کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. جیسے حقوق خواتین کے اوپر مردوں کے ہیں ویسے ہی حقوق خواتین کے مردوں کے اوپر ہیں. تھوڑا سا آگے فرق بیان کیا, فرمایا وَلِلرِّجَالِ, اور آدمیوں کے لیے, علیہن, ان پر, درجتاً, ایک درجہ بلند ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ کہتے ہیں کہ الرجال جو ہیں یعنی مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے خواتین کے اوپر. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ تو اللہ نے ایک طرح کی فضیلت دی ہے, کسی جگہ پہ خواتین کو فضیلت دے دی ہے, کسی جگہ پہ مردوں کو فضیلت دے دی ہے, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ, اور اللہ تعالیٰ, عزیز, غالب ہے, حکیم, حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد آگے طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, یعنی اس سے مراد رجی طلاق ہے, ایسی طلاق جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا تھا, مشرکین جو تھے نا, اور اسی طرح اوائل اسلام کے اندر ایک ہی آدمی کئی طلاقیں دے دیتا, طلاق دیتا, پھر جب عدت پوری ہونے لگتی تو رجوع کر لیتا, اس کے بعد پھر کبھی طلاق دے دیتا, کئی 100 طلاقیں دے دی جاتی. ٹھیک ہے جی. اس پہ ایک لمبی حدیث بھی آتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ ایک خاتون نے آ کے اسی سے متعلقہ ایک شکوہ کیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شیئر کی بات, اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھی کہ ایک انصاری کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا نہ تمہیں طلاق دوں گا, تمہیں اسی طرح سے اپنے پاس رکھوں گا, لٹکا کے رکھوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ الطلاق مرتان, رجی طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, فَإِمْسَاكُمْ, پس روکنا ہے یا ان کو اختیار کر لینا ہے, بِمَعْرُوفٍ, اچھے انداز کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, عرف کے مطابق, او تصریح, یا ان کو رخصت کر دینا ہے, بِإِحْسَانٍ, احسان کرتے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ چیک کریں ذرا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. خواتین کو اگر روکنا ہے تو دستور کے مطابق روکو, الفت کے ساتھ روکو, اور اگر ان کو رخصت کرنا ہے یعنی ان کو طلاق دینی ہی ہے تو احسان کر کے ان کو طلاق دو, اچھے انداز کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ان کو طلاق دو. ہمارے ہاں طلاق کیسے دی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے, کسی کو رکھا جاتا ہے تو کیسے تنگ کیا جاتا ہے, یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارے لوگ ہمارے معاشرے کی اس برائی کو جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ولا یحل لکم, اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے, ان تاخذوا, کہ تم پکڑو, مما, اس چیز سے, آتیتموہن, جو تم نے ان کو دیا, شیئن, کچھ بھی. یعنی مردوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم نے جو ان کو حق مہر دیا ہے تم ان سے حق مہر واپس نہ لو, کہ جب تم ان کو طلاق دے کے بھیج رہے ہو تو ان سے حق مہر واپس نہ لو, الا, مگر, ان یخافا, کہ وہ خوف محسوس کرے, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکیں گے, وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں کر سکیں گے. طلاق کی بات ہوگی, اب آگے خلا کی بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم خوف محسوس کرو, اللہ یقیما, کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ, اللہ کی حد کو, وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حد کو, فلا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے, علیہما, ان دونوں پر, فیما, اس چیز کے بارے میں, افتدت, جو دیا بھی اس نے اس کے ساتھ, یعنی وہ فدیہ دے اس کا. مثال کے طور پہ ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دی, یا ایک عورت جو ہے وہ مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, یعنی عورت اگر مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو خلا کہتے ہیں, مرد طلاق دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں. ایک عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ جو شوہر ہے, مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں جی زید اور فاطمہ لے لیتے ہیں. فاطمہ نے خلا کا مطالبہ کیا زید سے, تو زید کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق, یا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ جو میں نے تمہیں حق مہر دیا تھا تم مجھے واپس کرو, بلکہ وہ جو فلاں جگہ پہ تمہاری دکان پڑی ہوئی نا وہ بھی مجھے دو. اب یہ عورت بڑی مشکل میں ہے, اس کے لیے وہ مال, وہ دکان, وہ حق مہر, اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ کہتی ہے کہ تم لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو.
تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی عورت اپنی اس طرح سے مال وغیرہ دے کے بھی اپنی جان چھڑوانی چاہتی ہے، وہ اتنی پریشان ہے تو وہ اپنی جان چھڑوا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ امید ہے کہ بات کسی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم اس سے تجاوز نہ کرو، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدی، اور جس نے تجاوز کیا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فاولئک، پس یہی ہیں، ہم وہ لوگ، الظالمون، جو ظلم کرنے والے ہیں. تو اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. خلا یاد رکھیں، بغیر وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور جنت کی خوشبو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری پہ ہوگی، 40 سال کی دوری پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. ایسی عورت جو بغیر وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی خوشبو تک نہیں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی خاوند تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے معاشرے کی تشکیل کو خراب کر دینا چاہیے یا معاشرے کی ڈیولپمنٹ کو خراب کر دینا چاہیے. اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بات بات پہ طلاق دینے پہ نہ چلے جائیں. بات بات پہ اللہ نے قوام بنایا ہے مردوں کو. یہاں پہ مردوں کو خصوصی طور پہ میں گزارش کروں گا، اللہ نے جس بندے کو جتنا بڑا عہدہ دیا ہوتا ہے نا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہوتی ہے. کہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون، ہم نے تمہیں قائد بنایا ہے، تمہیں قوام بنایا ہے. تمہارا دل تو شیر کے جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا. تم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہو اور عورتوں کو طلاق دینے پہ چلے جاتے ہو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے ہو جاتے ہو. بھائی وہ اپنا مال، اپنا گھر، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی سوسائٹی، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے عزیز و اقارب، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک تمہارے لیے تمہارے پاس آئی ہے. اگر 2 منٹ کے لیے وہ کوئی بات کر بھی لے گی تو خلی ولی کیا فرق پڑتا ہے، چپ کر کے سن لو، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. یہ خواتین کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ تھوڑا سا جب اندر سے اپنا ابال نکال لیتی ہیں تو دوبارہ پہلے جیسی ہو جاتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے تمہیں اتنا بڑا دل کیوں دیا ہے، تمہیں قوام کیوں بنایا ہے، تمہیں عہدہ کیوں دیا ہے. تمہیں جب یہ عہدہ دیا ہوا ہے تو اس عہدے کو برداشت کرو، تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک تنبیہ تھی. اور واللہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سادہ، آسان اور سلیس اسلوب میں میں ساری باتیں اور جو بھی وہ شرم و حجاب والی باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، میں نے وہ رکھنے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور میری ٹیم سے بھی ان سارے باتوں کو، ان ساری تفسیر کو، اس ساری گفتگو کو قبول فرمائے. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو صحیح ہے وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جو بھی چیز اگر میرے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا ہے، کوئی بری بات نکل گئی ہے تو وہ میرے نفس یا شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے میرا اس پہ مواخذہ نہ فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اور اس سے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ باذن اللہ اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. کفارہ مجلس کی دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر.